تپتے ہوئے صحرا کی گرم ریت پر جب اس کے پاؤں کے چھالے پھٹ گئے اور حلق میں پیاس کی وجہ سے کانٹے چبھنے لگے تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے صرف ایک جملہ کہا جس نے صحرا کے ہولناک طوفان کا رخ ہی موڑ دیا۔ سلطنت عرب کے سب سے بڑے تجارتی قافلے کا مالک عثمان اپنے گھوڑے پر سوار فخر سے مسکرا رہا تھا، کیوں نہ کہ اس کے پیچھے 100 اونٹوں کا لدا ہوا قیمتی کپڑا، سونا اور عطر اس کی عمارت کی گواہی دے رہے تھے، اور اسے اپنی تدابیر پر پورا بھروسہ تھا کہ اس سے بڑا تاجر پورے عرب میں کوئی نہیں ہے۔ عثمان ایک بہت ہی مغرور اور دنیا پرست انسان بن چکا تھا جو غریبوں کو حقیر سمجھتا تھا، اور اس کا ماننا تھا کہ انسان اپنی تقدیر خود اپنی دولت اور عقل کے زور پر بدلتا ہے، اسی لیے وہ کبھی کسی کی غیبی مدد یا توکل کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ اپنی طاقت پر ہی ناز کرتا تھا۔ سفر کے چوتھے دن جب قافلہ عرب کے سب سے ہولناک اور ویران صحرا کے بیچوں بیچ پہنچا تو اس دن کے اجالے میں اندھیرا چھانے لگا اور افق سے کالی مٹی کا ایک ایسا طوفان خطرناک اٹھا جس کی اونچائی آسمان کو چھو رہی تھی اور جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے قافلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ طوفان کوئی عام طوفان نہیں تھا بلکہ ریت کی وہ تیز دیواریں تھیں جو اونٹوں اور انسانوں کو اپنے اندر دفن کرتی جا رہی تھی۔ عثمان نے چیخ کر اپنے سپاہیوں کو قافلہ روکنے کا حکم دیا، لیکن اس تیز ہوا کے شور میں کسی کو کسی کی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی تھی اور ہر طرف بدحواسی پھیل چکی تھی۔ عثمان خوف کے مارے اپنے گھوڑے سے نیچے گرا اور ریت کے ایک بڑے ٹیلے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن تیز ہواؤں نے اس کے 100 اونٹوں اور تمام ملازموں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ریت کے سمندر میں ایسا غائب کر دیا جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کئی گھنٹوں تک وہ طوفان اس طرح گرجتا رہا اور جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی اور ہوا تیز تھمی تو عثمان نے ریت سے اپنا سر نکالا، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش حواس ہی اڑ گئے، کیوں نہ کہ دور دور تک صرف ریت ہی ریت تھی اور اس کے پورے قافلے کا تو نام و نشان ہی مٹ چکا تھا۔ اس کا سونا، اس کا قیمتی مال اور اس کے وفادار سپاہی سب ریت کے نیچے دفن ہو چکے تھے، اور وہ دنیا کا امیر ترین تاجر اب تپتے ہوئے صحرا میں بالکل اکیلا، ننگے پاؤں اور بغیر پانی کے ایک ایک بوند کے لیے تڑپنے والا ایک لاچار مسافر بن چکا تھا۔ 2 دن تک عثمان تپتی ہوئی ریت پر پاگلوں کی طرح چلتا رہا، اس کے ہونٹ پیاس کی شدت سے پھٹ چکے تھے اور اس کے پاؤں کے چھالوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی دولت، اس کی عقل اور اس کی طاقت اس صحرا کی ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں تھی۔ تیسرے دن کی دوپہر کو جب سورج آگ برسا رہا تھا، عثمان کا پورا جسم جو اب جواب دے گیا تھا وہ ایک سوکھے ہوئے درخت کے سائے کے تلے گر پڑا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیوں نہ کہ اسے اپنی زندگی کے تمام گناہ اور غریبوں پر کیے گئے ظلم یاد آ رہے تھے۔ اس نے پہلی بار سچے دل سے اپنی ہار مانی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ اے میرے رب، میں تو ایک مٹی کا پتلا ہوں جس کا غرور چھوٹا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی دولت پر بھروسہ کیا، مگر آج تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ اگر تو نے میری مدد نہ کی تو یہ صحرا میری قبر بن جائے گا۔ عثمان ابھی دعا مانگ کر رو ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اس نے بامشکل اپنی بھاری آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ایک عجیب و غریب پراسرار مسافر کھڑا تھا جس کا چہرہ ایک سفید کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک چمکتا مشکیزہ تھا۔ اس پراسرار مسافر نے عثمان کے قریب آ کر بغیر کچھ بولے اسے پانی پلایا۔ وہ پانی اتنا ٹھنڈا اور میٹھا تھا کہ جیسے ہی وہ عثمان کے حلق سے نیچے اترا اس کے پورے وجود میں ایک نئی طاقت دوڑ گئی اور اس کے جسم کا سارا درد اور تھکن سیکنڈوں میں غائب ہو گئی، جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہ تھا۔ عثمان فوراً اس مسافر کے قدموں میں گرنے لگا اور روتے ہوئے بولا کہ اے اللہ کے بندے، تم کون ہو اور اس موت کے صحرا میں میری جان بچانے کیسے آ گئے؟ مگر اس مسافر نے عثمان کو کندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا اور ایک ایسی کرجدار مگر پرسکون آواز میں بولا جس نے عثمان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس مسافر نے کہا کہ عثمان، میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ میں تیرے رب کا وہ فرشتہ ہوں جسے تیری ایک سچی توبہ اور توکل کی وجہ سے عرش سے بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہی اس مسافر نے صحرا کی ریت پر اپنی لاٹھی ماری تو اچانک ریت کا وہ ٹیلا 2 حصوں میں پھٹ گیا اور اندر سے ایک ایسا خوفناک اور چمکتا ہوا لوہے کا صندوق نمودار ہوا جس پر عجیب و غریب عبرانی زبان میں کچھ لکھا تھا اور اس صندوق میں سے ہولناک آوازیں آ رہی تھی۔ فرشتے نے عثمان کی طرف دیکھا اور کہا، اس صندوق کے اندر تیری برباد شدہ سلطنت کا وہ راز ہے جو تجھے یا تو دنیا کا سب سے عادل انسان بنا دے گا یا پھر تجھے ہمیشہ کے لیے اس صحرا کا قیدی بنا دے گا۔ اب اس صندوق کو کھولو اور دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے۔
اس نے کانپتے ہاتھوں سے جیسے ہی اس پراسرار صندوق کا بھاری تالا کھولا اور اس کا ڈھکن اوپر اٹھایا تو اس کے اندر کا ہولناک اور حیران کن منظر دیکھ کر اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور وہ خوف کے مارے چند قدم پیچھے جا گرا۔ عثمان نے جب کانپتے ہاتھوں سے اس پراسرار صندوق کا بھاری تالا کھولا اور اس کا ڈھکن اوپر اٹھایا تو اس کے اندر کوئی سونا چاندی نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر سے اچانک تیز کالے رنگ کی دھند اور دھواں نکلنے لگا، جیسے ہی دیکھتے گہرے اور خوفناک بچھڑتے ہوئے طوفان کی شکل اختیار کر گیا، اور اس دھوئیں کے اندر عثمان کو اپنی ہی آواز سنائی دینے لگی جو وہ ماضی میں غریبوں کو دھتکارتے ہوئے بولتا تھا۔ اس جادوئی دھوئیں کے بیچوں بیچ ایک پرانا اور ٹوٹا ہوا تانبے کا چراغ رکھا تھا جس کی لو آگ تیز نیلی تھی، اور جیسے ہی عثمان نے اس چراغ کو دیکھا، چراغ کی اس نیلی آگ میں سے عثمان کے ماضی کے وہ تمام بڑے مناظر فلم کی طرح چلنے لگے جہاں وہ یتیموں کا حق مارتا تھا اور اپنی دولت کے نشے میں چور ہو کر کہتا تھا کہ مجھے کسی کی غیبی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کالا دھواں عثمان کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگا اور اس میں سے ایسی عبرتناک اور دل دہلا دینے والی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی اس کے گناہوں کا حساب مانگ رہا ہو۔ عثمان خوف اور شرمندگی کے مارے تپتی ریت پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ خوفناک دھواں اور چراغ کی نیلی آگ دراصل اس کے اپنے ہی جھوٹے غرور کا عکس تھے جو آج اسے برباد کرنے کے لیے سامنے کھڑے تھے۔ اس پراسرار فرشتے نما مسافر نے عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کالا دھواں سیکنڈوں میں غائب ہو گیا۔ فرشتے نے نرم گرم روب دار آواز میں کہا کہ عثمان، دیکھ لیا تم نے اپنی اس دولت کا انجام جس پر تمہیں اتنا فخر تھا؟ اگر خدا چاہے تو وہ ایک سیکنڈ میں تمہارے پورے عیش و آرام کو دھوئیں کی طرح اڑا سکتا ہے اور تمہیں ایک ایک بوند کے لیے تڑپا سکتا ہے۔ عثمان نے روتے ہوئے فرشتے کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بولا کہ مجھے معاف کر دیں، میں اپنے گناہوں پر دل سے تائب ہوتا ہوں اور اب مجھے دنیاوی مال نہیں چاہیے، مجھے بس اپنے رب کی رضا اور اس کا توکل چاہیے۔ مجھے اس صحرا سے نکال دیں، میں اپنی باقی زندگی غریبوں کی خدمت میں گزاروں گا۔ عثمان کی یہ سچی توبہ اور بدلا ہوا دل دیکھ کر اس پراسرار مسافر کے چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے کہا کہ عثمان، جب بندہ اپنی عقل اور دولت کا غرور چھوڑ کر سچے دل سے اپنے رب پر توکل کرتا ہے تو پھر اللہ کی غیبی مدد ایسے راستوں سے آتی ہے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ فرشتے نے عثمان کو اپنی آنکھیں بند کرنے کو کہا اور جیسے ہی عثمان نے اپنی آنکھیں بند کی اسے اپنے کانوں پر تیز ہواؤں اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور جب چند سیکنڈ کے بعد اس مسافر کے کہنے پر عثمان نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ صحرا کے وسط میں نہیں بلکہ اپنی سلطنت کے شہر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ عثمان کے سامنے اس کا پورا وجود، تجارتی قافلہ اس کے سامنے ملازم اور 100 اونٹ بالکل صحیح سلامت کھڑے تھے جیسے کوئی طوفان آیا ہی نہیں تھا۔ مگر عثمان کا دل اب بالکل بدل چکا تھا۔ وہ فوراً اونٹ سے اترا اور ریت پر سجدے میں گر کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا جسے اسے اتنی بڑی عبرت کے بعد ایک نیا موقع دیا تھا۔ اس دن کے بعد عثمان نے اپنی زندگی کا ایک ایک روپیہ غریبوں، یتیموں اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا لنگر خانہ اور مسافر خانہ بنوایا جہاں ہر ضرورت مند کو عزت سے کھانا اور پناہ ملتی تھی، اور وہ اب عرب کا سب سے سخی اور صابر تاجر بن چکا تھا۔ وہ اکثر اپنے مسافر خانے میں آنے والے لوگوں کو گھیر کر بیٹھتا اور انہیں اپنے صحرا کا واقعہ سناتا اور کہتا کہ انسان کی اپنی تدابیر اور دولت کی کوئی اوقات نہیں ہے، زندگی کی اصل طاقت صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کامل توکل اور بھروسے میں ہے، کیونکہ جو اس پر چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ پیارے دوستوں، عثمان کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا اللہ کی غیبی مدد پر کتنا یقین ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی زبردست اسلامک سٹوری کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں، ایک پیارا سا کامنٹ بھی کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دے دیں۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔